ہیلو، السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک خوش باش خیریت سے ہوں گے۔ میں ویسے تو کچھ ویڈیو کمپائل کر رہی تھی، تو میں ایک نظر سے ایک پروگرام گزرا، سما ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا۔ اس میں ایک صاحب ہیں ساحل ادیم، اور عائشہ جان زیب کا شو ہے۔ اس میں خلیل الرحمان بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی ساحل ادیم آتے ہیں اس میں، اور عائشہ جان زیب ہوتے ہیں۔ تو اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی عورتوں کے بارے میں۔ تو ساحل ادیم نے کہا کہ 95% عورتیں، خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، 100 میں سے 95% خواتین جاہل ہیں۔ تو اس بات پر شو میں بیٹھی ہوئی آڈینس میں ایک لیڈی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے ساحل ادیم کے ساتھ کافی مس بیہیو کیا، ظاہر ہے آبویس تھا۔ تو اور انہوں نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا کہ آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کیسے 95% عورتوں کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کس بیس پر جاہل کہا ہے؟ آپ ایکسپلین کہہ رہے ہیں بس، یعنی کہ اسی طرح کی باتیں۔ تو میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ خلیل الرحمان کو بھی ان خاتون کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا، اور ساحل ادیم اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہت زیادہ ایگریشن کے ساتھ۔ مطلب کائنڈنس ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر، نرمی سے بات کریں۔ وہ عورت جو تھیں، جو لیڈی تھیں، وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو ہو رہی تھیں۔ خلیل الرحمان بھی ایگریسو ہو رہے تھے، مائک لے لیں، مائک چھین لیں، ان کو نکال دیں، آپ نے کیسے کیا، سوری بولیں، ایسے کریں ویسے کریں۔ اور ساحل ادیم ان کو طاغوت طاغوت بول رہے تھے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، اس شو سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ طاغوت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم اگر 95% لیڈیز جاہل ہیں، وہ پروگرام دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا، تو ہم کیوں ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ کون رکھتا ہے ہمیں ان سب چیزوں سے دور؟ کیوں ہمیں نہیں سمجھایا جاتا اپنے حقوق کے بارے میں؟ ایسی باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھائی جاتی؟ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ہمیں اسلام نے ہمیں حق دیے، جو خدا نے ہمیں حق دیے، قرآن میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں سمجھایا جاتا۔ اسی لیے ہم لوگ جاہل ہیں، کیونکہ مرد چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارے جو سرپرست ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق کے بارے میں پتہ چلے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلے جو عورت کو ان کے حقوق دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں ٹائم پہ سمجھایا جائے اپنے گھروں سے، تو ہم بھی جاہل نہیں رہیں گے، ہمیں بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ خیر، لب لباب ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ ادھر سب میں ایگریشن تھا، تینوں لوگ ایگریشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر اپنی بات کسی کو سمجھانی ہے تو آپ اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، کائنڈنس، نرمی سے بات کریں۔ اگر وہ لوگ نرمی سے بات کرتے تو ان لیڈی کا بھی کام ہو جاتا، ساحل ادیم کی بات بھی وہ سمجھ جاتی، اور خلیل الرحمان صاحب تو ویسے ہی ایگریسو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ سننے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملوں گی کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، لیکن اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، کائنڈنس پیدا کریں، نرمی سے بات